اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور وہ اپنے رب عز و جل کی محبت میں بے قرار رات گزارتا ہو، اور وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کا شوق لیے ستاروں کے چھپنے کا انتظار کرتے ہوئے تنہائی میں قیام کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کی نگاہ رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو اسے گناہ سے روک دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کا عمل قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک عمل کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، وہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اس طرح سے کھائیں گے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی، میری آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے کیسے نجات پا سکوں گا؟ فرمایا، ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ عز و جل کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، وہ اچھا پڑوسی، اچھی سیرت والا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت قبول کرنے اور حالت اسلام میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دل بیمار ہے، میں صحت مند بھی نہیں، بدن کمزور ہے، طاقت بالکل نہیں، قبر وحشت ناک ہے اور کوئی ہمدرد بھی نہیں، سفر طویل ہے اور میرے پاس توشہ بھی نہیں، پل صراط بہت باریک ہے اور میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں، آگ شعلہ زن ہے، میرا بدن کمزور ہے، جنت بلند مرتبہ مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور پروردگار عادل ہے اور میرے پاس کوئی حجت و عذر نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ عز و جل سے اس مجوسی کے مسلمان ہونے کی دعا کی۔ پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس مجوسی نے کہا، چابی تو اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں قفل لگا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے میرے اللہ، میرے آقا، میرے مولا عز و جل، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح نکلنے اور امید ٹوٹ جانے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما۔ تو اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے شیخ، اللہ عز و جل نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں گواہی دوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اللہ عز و جل کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین انیس الغاربین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سن لو کہ بے شک اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں ندا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر والوں، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 50 والوں، حساب کی تیاری کر لو۔ اے 60 سال والوں، تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے 70 سال والوں، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی۔ خبردار، قیامت تمہارے قریب آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اپنے بڑھاپے کو ہر اس چیز سے بچاؤ جو اسے میلا کر دے، کیونکہ سفیدی میل کچیل کو بہت کم برداشت کرتی ہے۔ یہ غفلت کیسی، حالانکہ تمہیں کئی مرتبہ سمجھایا جا چکا ہے۔ یہ حیرت کیسی، تمہیں تو مہلت دی جا چکی ہے۔ یہ بے ہوشی کیوں ہے، حالانکہ تم چیختے چلاتے ہو۔ یہ سکون کیوں ہے، تم سے تو حساب لیا جائے گا۔ یہ دل لگی کیوں ہے، تم نے تو کوچ کر جانا ہے۔ کیا سونے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائیں؟ کیا بندگان وقت پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ نصیحت پکڑیں؟ یاد رکھو کہ اس دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، لہٰذا اپنے لیے ایسے عمل کرو جو تمہیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا گزر لشکر سمیت ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر نے آپ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ نے ایک جانب جا کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی، لیکن ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر وہ پانی پیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشقیں پانی سے بھر لی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقع ایک گرجا کا پادری آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا
تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخر الزماں کا وصی ہوگا، اور آپ رضی اللہ عنہ یقیناً نبی آخر الزماں کے وصی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔